بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کون ہو یا آپ کیا ہو. کوئی بھی اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آتا. انسان کی خواہشات ہوتی ہیں کہ اگر انسان اپنی مرضی سے اگر آنا چاہے یا بولے کہ میں نے ایسا بننا ہے یا مجھے اللہ ایسا بناتا تو اچھا تھا یا اللہ مجھے ایسا نہ بناتا. لیکن یہ ایک ہمارا طبقہ ہے ٹرانسجنڈر کمیونٹی. اس میں اکثر ہم لوگ کسی وقت ہم لوگوں کے دلوں میں یا سوچ آتی ہے, خیال آتا ہے کہ کاش کہ ہم لوگ یہ نہ ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ معاشرے کا رویہ, لوگوں کی نکتہ چینی, ہم لوگوں میں سے نقص نکالنا کہ یہ لوگ کیوں ہیں. جو ایک اسپیشلی ایک بات اکثر ہم لوگوں کے بارے میں یہ بولی جاتی ہے کہ یہ جو نارملی سی بات ہے جو آج کل عام ہے کہ یہ مطلب ہے کہ ٹھیک ٹھاک مرد ہیں اور انہوں نے عورتوں کا روپ دھارا ہوا ہے اور یہ مطلب ہے کہ عورتیں بنی ہوئی ہیں. کیا کوئی اپنی مرضی سے یہ بن سکتا ہے؟ کس کے دل میں ایسی خواہش ہوگی کہ ایک اچھا بھلا مرد ہے تو وہ اٹھ کے وہ بولے گا کہ میں خواجہ سرا بن جاؤں یا میں ٹرانسجنڈر بن جاؤں؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس وقت تک اس طرح کا انسان کوئی دنیا میں آیا ہوگا یا اس کے بعد بھی آئے گا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ کاش کہ میں یا میری خواہش ہے کہ میں ٹرانسجنڈر یا خواجہ سرا بن جاؤں یا لوگ مجھے خواجہ سرا بولیں. ہم لوگوں کو اکثر کسی مطلب ہے کہ اس طرح کی کوئی میٹنگ اکثر ہوتی ہے یا جس طرح کے کوئی ہال میں چلے جائیں یا کوئی کسی بھی آپ جگہ چلے جائیں, جانے سے پہلے ہم لوگوں کے دلوں میں 100 طرح کے ایک خوف ہوتا ہے ہم لوگوں کے. تو بعض اوقات اگر میں عام لوگوں کی طرف دیکھتی ہوں کہ جس طرح کہ آپ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیوز دیکھتی ہیں موبائل پہ, فیس بک پہ, جس طرح مطلب ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, تب ہم لوگوں کے ذہنوں میں صرف ایک بات یہ تھی کہ کاش کہ ہم مطلب ہے کہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. اگر جو ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہیں. کبھی ایسا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر روڈ پہ 3-4 لڑکے اگر وہ جا رہے ہیں, اگر ہماری کمیونٹی کا کوئی بندہ یا خواجہ سرا کوئی بھی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس خواجہ سرا نے ان 4 بندوں کو آواز دی ہوگی یا ان کے اوپر مذاق اڑایا ہوگا یا ان کو کوئی نام رکھا ہوگا. اگر ہماری کمیونٹی کا کوئی بندہ یا ہمارا خواجہ سرا کوئی بھی اگر روڈ پہ نکلتا ہے تو لوگ طرح طرح کے ان کو نام سے پکاریں گے, کبھی ہجڑا بولیں گے, کبھی تالی بجائیں گے, کبھی ہنسیں گے, کبھی مذاق اڑائیں گے. یہ کس لیے؟ کہ ہمارے کوئی رائٹس نہیں ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں, ہمیں اللہ نے نہیں پیدا کیا, ہماری بھی کچھ خواہشات ہیں, ہمارے بھی جذبات ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں, اچھے کو اچھا سمجھتے ہیں, غلط کو غلط سمجھتے ہیں. ہم لوگ بھی انسان کون ہوتا ہے انسان میں سے نقص نکالنے والا؟ پھر بھی ہم لوگ اپنے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر اللہ کی یہی مرضی تھی تو ہم لوگ اس میں خوش ہیں. ہمیں لوگوں سے گلا پھر بھی نہیں, گلا ہم کر کے آ سکتے ہیں کسی کو, ہماری کیا مجال ہے. ہم لوگ تو اپنے گھروں میں قید صرف ایک اللہ کی آس پہ. ہم لوگ تو اس طرح سے لوگ ہیں, اپنے گھر بار ہونے کے باوجود بھی, اپنے ماں باپ بہن بھائی ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ خود کو اکیلا کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. جیسے ایک مرد کے رائٹس ہیں, جیسے ایک عورت کے رائٹس ہیں, اس طرح ہمارے بھی رائٹس ہیں. ہمیں بھی عزت دی جائے, ہمیں بھی حق دیا جائے ہمارا. ہمیں تو ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگوں پہ کوئی برا وقت نہ آئے. اگر کوئی برا وقت ایسا آئے گا تو کون ہوگا ہمارے ساتھ کھڑا ہونے والا؟ کون ہمارے در پہ آئے گا؟ کون ہمارا دکھ درد بانٹے گا؟ جیسا کہ کرونا کے ٹائم تھا, مشکلات تو ہمیں نارمل زندگی میں ویسے بھی ہوتی ہیں. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے نزدیک یہ ایک زندگی ہے ہی ایسی, یہی زندگی ہے کہ ہم نے مشکلات دیکھنی ہے. کب تک ہم لوگوں کو آگے کھڑے ہو کے ان کو اپنے منہ سے بولیں گے کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے مسلمان کو بولیں گے کہ ہمیں بھی آپ قبول کرو؟ کسی کو کیا پتہ ہے کہ ہم لوگ اپنی جگہ پہ کیا کچھ نہیں کرتے. آپ یقین کریں, نماز ایک فرض ہے مسلمان پہ. نماز تو اگر وہ ہمارا ہم پہ فرض ہے, اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو وہ بجائے خوش ہونے کے یا اس چیز کو ماننے کے, وہاں پہ یہ بات ایسے ایک بولی جاتی ہے کہ یہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں, یہ لوگ بھی مسجد میں آتے ہیں, اور دوسروں کو بولیں گے دیکھو جی یہ بھی مسجد میں آ گئے. کیوں؟ مسجد ہمارے لیے نہیں ہے. کرونا کا جو ٹائم تھا, اس بات کو خاص کر اپنی کمیونٹی کے حوالے سے میں بات کروں, مشکلات تو سب پہ آئی تھی. 3-4 ماہ جو گزرے ہیں وہ سب پہ آئی تھی, لیکن ہم لوگوں نے بہت ہی مشکل ٹائم گزارا, بہت ہی مشکل وقت گزارا.
کیونکہ آپ کو پتہ ہے ناچ گانا یا فنکشن یہ چیزیں یہ ایک ٹائم تک ہوتی ہیں، یا کرونا کے دنوں میں تو بالکل بھی پابندی تھی، گھر سے باہر نکلنے کو پابندی تھی، تو فنکشن یہ چیزیں تو بہت دور کی بات ہے، بہت ہی مشکل وقت تھا۔ پوچھنے والا، دیکھنے والا یا سننے والا کوئی بھی نہیں تھا، کسی نے بھی آ کر ہمیں اتنا تک نہیں پوچھا کہ یہ مشکل ٹائم ہے اور اس مشکل ٹائم میں آپ لوگوں کو کچھ چاہیے، کوئی ہیلپ وغیرہ یا کوئی اس طرح کی۔ میں اپنی کمیونٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ وہ فنکشنز کر سکتے ہیں، نہ وہ کچھ اور ان کے پاس کوئی اور ذریعہ ہے، اگر وہ دکان کیا نام ہے بازار مانگیں گے، بھیک مانگیں گے، جس طرح جو آپ سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے اسپیشلی یہ وقت ان کے لیے بہت مشکل ٹائم تھا، کہ ان کا وقت، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی ان کو دیکھا، لیکن پھر بات وہیں پہ آتی ہے کہ اللہ پہ امید لگائی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ تو ہے نا۔ تو ان دنوں میں میں سمجھتی ہوں، اگر ہر بار میں ہر جگہ پہ یہ بات میں کرتی ہوں، اللہ خوش رکھے سکھ والوں کو کہ ان کے دلوں میں کچھ پیار محبت تھا ہمارے لیے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، بہت خیال رکھا ہمارا، گھر گھر جا کے مطلب ہے کہ ہر ایک بندے کے پاس خود جا کے انہوں نے مطلب راشن دیا، ان کا خیال رکھا، ان کی پوچھ بھال کی۔ اس کے علاوہ ایک نام چلا تھا، شاید آپ لوگوں کو پتہ ہے، احساس پروگرام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ تو جہاں تک میرے علم میں ہے، میری کمیونٹی کے کسی بندے کو وہ ایک جب ان لوگوں نے ایک نام سنا کہ جی اس طرح کا کوئی پروگرام ہے، اس میں وہ 12,000 روپے دے رہے، تو چلیں خوشی ہوگی کہ کچھ تھوڑا سا وقت جو ہمارا اچھا گزرے گا، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ جہاں پہ ادھر بھی میرے کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے کسی کو کچھ نہیں ملا، تو ایک نام ہی تھا، بس ایک بات نکالی جاتی ہے کہ ہاں جی فلاں کے لیے ایسا کریں گے، اور وہ بات پھر وہ ایک خواب ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں اکثر یہ چیز سوچتی ہوں کہ جیسے شربت صاحب ہیں یا عامر ہزاروی صاحب ہے، رضا جی آپ ہیں، مطلب ہے کہ ہمارے لیے ہمدردی رکھتی ہیں، اور میں بہت آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں بلاتی ہیں اور اپنے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو ہم لوگ اپنی کمیونٹی کے جتنے بھی ہیں وہ عوام کے سامنے لے کے آتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے گھروں میں ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم کسی کو کیا پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں جب تک ہم لوگ بتائیں گے نہیں۔ لیکن بتانے کی یہ نہیں ہوگی چلو میں ابھی بتا کے میں چلی گئی تو بس بات ختم، اس چیز کو بندہ اپنے ذہن میں بھی ڈالے، اپنے اس پہ سوچے بھی کہ ہاں کہ جو بتا کے گئے تھے وہ سچ ہے، اور اس کے بارے میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ تو میں اب یہ چاہتی ہوں کہ جیسے ان لوگوں کے لیے جس طرح کے یہ لوگ ہیں ہمارے ابھی فنکشنز کرنے کے لائق نہیں ہے، مطلب ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، ایجنٹس ہو گئے، ان کے لیے اسپیشلی ایسا کوئی کام ہو تاکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے وہ چیز کر سکیں، کل کو اگر خدا نہ خواستہ ان پہ کوئی ایسا مشکل ٹائم آتا ہے تو وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں۔ تو ان کے لیے میں اکثر پریشان ہوتی ہوں کہ چلیں جو لوگ فنکشنز کرتے ہیں یا جو اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ ابھی وہ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے وہ لوگ تو کر لیں گے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے میرے بڑی پریشان ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ان لوگوں کے لیے ایسا کوئی کام ہو کہ یہ اپنے گھروں میں اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے ایسا کچھ کام کریں کہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ، پہلے تو خدا کسی پہ اس طرح کا کوئی مشکل وقت نہ لائے، اگر آ بھی جاتا ہے تو یہ لوگ اپنے لیے خود کچھ کر سکیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، کسی دوسرے کی طرف یہ نہ دیکھیں۔ تو بات میری پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ خدا را میں کب تک، یا میرے جیسے جتنی بھی میری کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ کب تک ایک چیز اپنے برابر کے ساتھ جو انسان مسلمان ہے اس کو یہ کب تک بولتے رہیں گے کہ ہم بھی آپ کی طرح کے ہیں، ہم بھی آپ کا ایک حصہ ہیں، ہمیں بھی اپنا سمجھیں، ہمیں بھی ایکسیپٹ کریں، ہمیں بھی قبول کریں۔ کب تک یہ آواز، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آواز کبھی نہیں ختم ہوگی، کہ جو میں ایک دیکھ رہی ہوں، جو معاشرے کا سلوک دیکھ رہی ہوں، جو میں اپنے اکثر ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ 10-10 12-12 سال وہ اپنے گھروں میں نہیں جاتے، وہ کس وجہ سے نہیں جاتے، ان کے دلوں میں جو خوف ہے
کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ گھر جائیں گے تو گھر والے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، گھر والے ہمیں مانیں گے نہیں۔ امید مجھے اچھا ہے، نظر آ رہی ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا ٹائم ہو کہ ہم لوگ بھی آپ لوگوں کی طرح مطلب ہے کہ کھل کے یا اپنے ایک دلوں میں جو خوف ہے وہ خوف نکل سکے، ہمارے دلوں میں سے جو خوف ہے کہ میں اگر بازار جاؤں گی تو مجھے کوئی روکے گا، میں کسی ہوٹل میں جاؤں گی تو وہاں پہ مجھے بولے گا کہ جی آپ لوگ یہاں پہ نہیں آ سکتے، آپ لوگ الاؤ نہیں ہو ہوٹلز میں، یا آپ ہاسپٹل میں اگر جائیں گے تو وہاں پہ یہ نہیں بولا جائے گا کہ نہیں نہیں جی آپ لوگ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ لوگ تو غلط لوگ ہیں، آپ لوگوں سے بیماری لگتی ہے۔ آپ یقین کریں یہ کرونا کے دنوں میں ایک چھوٹا سا ہم لوگ کمیونٹی میں مسئلہ ہو گیا تھا، تو ہمارے ایک ٹرانسجینڈر کو ہم ہاسپٹل لے کے گئے، ہمارے 8-10 بندے تھے خواجہ سرا میں، تو وہ وہاں پہ ڈاکٹرز لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ نکل جائیں باہر، آپ لوگوں سے کرونا لگے گا۔ لیکن شکر اللہ کا کہ اللہ تو میں پہلے تو یہ بات بھی کرتی ہوں خدا کسی کو بھی اس طرح کی کوئی مصیبت نہ لائے، لیکن ہمارے کمیونٹی کے بندے میں سے کسی کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ جس کی عزت اگر اللہ رکھے گا تو بندہ کسی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ یقین کریں ایک اپنے آپ کو دیکھ کے اپنے اس وقت یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایسے کیوں ہیں، اگر ہم لوگ ایسے نہ ہوتے تو آج ہم لوگوں پہ اس طرح کی باتیں نہ اٹھائی جاتی، وہ ہاسپٹل جانے کا خوف، وہ گاڑی میں کسی بیٹھنے کا خوف، اگر گاڑی میں چند لوگ بیٹھیں گے تو اگر ہم لوگ ساتھ بیٹھیں نہیں جن کو ہم لوگ نہیں بٹھاتے، یہ نہیں صحیح، یہ لوگ غلط لوگ ہیں۔ کس وجہ سے غلط لوگ ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا اس لیے ہم لوگ غلط ہیں۔ کون اللہ کے ساتھ مقابلے کر سکتے ہیں؟ پہلے تو میں اپنی بات کرتی ہوں، میں تو الحمدللہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں یہ ہوں، جو بھی ہوں میں الحمدللہ شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ میں چور نہیں ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ جو غلط ہوتے ہیں ان کو تو صحیح بولا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ ٹھیک انسان ہے، یہ اچھا انسان ہے، لیکن ہمیں غلط سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کا حال یہی ہے جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ سے آئے اور آپ لوگوں نے ہمیں اپنے ساتھ بیٹھنے کے قابل سمجھا، اپنے ساتھ بلایا، اپنے ہم سے جس طرح کے دیکھیں ابھی تک اگر ہم لوگ اگر نہ بتاتے تو شاید کہ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ سے بہت صلاحیت ہے ان میں، ان کو آپ کبھی آزما کے دیکھیں، بہت ساری صلاحیت ہے، بہت کچھ کرنے کا یہ جذبہ رکھتے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہوگی کہ ان کے پاس جا کے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی کام ہونا چاہیے کہ یہ جس طرح مشکل ٹائم ہوتا ہے ان ٹائموں میں ان کے پاس ایسا کوئی ہنر، کوئی ایسی چیز ہو تاکہ یہ اپنے لیے خود کچھ کر سکے، کسی دوسرے کی طرف یہ نہ دیکھیں۔ کل بھی ہم لوگ یہی ہماری ایک ہی آواز تھی، آج بھی ہماری ایک ہی آواز ہے، اور ہم کل بھی یہی آواز ہماری ہوگی کہ آپ لوگ ہمیں، جو مین بات ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کریں، سب سے پہلی بات ہے۔ جو اپنے گھر میں ہے، اپنے ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ کے گھروں میں جاتے ہوئے ہم لوگ کس لیے، ہمارے دل میں کیا خوف ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ وہاں پہ ہم لوگ جانے سے پہلے 100 طرح کے ہمارے خیالات ہوتے ہیں، 100 طرح کی ہماری پلاننگ ہوتی ہے کہ میں نے اس طریقے سے جانا ہے، میں نے وہاں پہ اس طریقے سے بیٹھنا ہے، اور میں نے ایک سائڈ پہ کمرے میں ہو کے بیٹھنا ہے، مجھے دیکھے کوئی نہ، مجھ سے بات کوئی نہ کرے، اگر مجھ سے کوئی بات کرے گا تو وہ میرے متعلق کیا سوچے گا کہ میں کیا ہوں۔ 100 طرح کے ہمارے اپنے جو ہمارے خون کے رشتے ہوتے ہیں وہاں پہ جاتے ہوئے ہمارے دلوں میں 100 طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ تو معاشرے کی تو میں بات ہی نہیں کرتی، معاشرے کو تو ہمارا گلہ ہی نہیں ہے۔ معاشرے تو ہمیں ایک قسم کا تماشا بنایا ہوا ہے، ایک ڈرامہ، ان کے سامنے ایک جو ڈرامہ ہے کہ یہ بس یہ جیسے بھی یہ ڈرامہ ہے۔ آپ ان کو اپنے طور پہ اسکول ان کے کھولے جائیں اور ٹرانسجینڈر کی ان کو ایجوکیشن دیں، کیونکہ بقول آپ کی یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو جی وہ آواز سے سب کچھ۔ آئی تھنک ان کے لیے انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ ٹیکنیکل ہے یا ایجوکیشن کے لحاظ سے، تاکہ یہ امپاور ہو جائیں، اور انہیں جب بھی جیسے یہ کرونا وائرس آ گیا، کچھ بھی آ گیا، تو یہ اسٹیچنگ ہو گیا، ہینڈ میڈ کی چیزیں ہوگی، آرٹ ہو گیا، فن ہو گیا، ہر چیز ہو سکتی ہے نا۔ تو آئی تھنک آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو ٹیکنیکل ایک امپاور ان کے پاس ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، اس کو اپروول دیا گا، آپ آگے جا کے بزنس کے لحاظ سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اپنی کمیونٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ بہت کچھ کرنا جانتے ہیں، ان کے اندر بہت سارا جذبہ ہے، جسٹ ان کے دلوں میں اگر یہ خوف نکل جائے ایکسیپٹ کرنے والا، جو میں نے آپ سے پہلے ایک بات کی ہے، تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے۔ اگر میرے دل سے یہ خوف نکل جائے کہ ہاں میں آپ کے پاس آ کے بیٹھوں گی اور آپ مجھے اگنور نہیں کریں گی، مجھے آپ ایکسیپٹ کریں گی، تو میں سب کچھ کر سکتی ہوں، جب تک میرے اندر دل سے یہ خوف نہیں نکلے گا۔ اچھا، جیسے آپ الیکشن میں سلیکٹ ہو کے آ جاتی ہیں، یا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ریزرو سیٹ ہو
یا اس طرح کی جو آپ کو چانس دیا جائے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں اپنی کمیونٹی کے لیے کم سے کم اتنا کروں گی کہ ایسا ایک ہونا چاہیے کہ جس طرح کی اسپیشلی ایسے لوگ جو بھیک مانگتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو آج کل آپ کو پتہ ہے آج کل کتنا یہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، ہماری کمیونٹی کے لوگ بھی ہو گئے، اس کے ہٹ سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں. تو میں اسپیشلی میں اب یقین کریں میں کہتی ہوں کہ اگر مجھے اتنا ایسا ہو کہ میں ان کے لیے ایک ایسا گھر بناؤں جن میں یہ لوگ بغیر کرائے کے اور ان کے کھانے پینے کے ان کے رہنے کا، کچھ لوگ ایسے بھی کہ تقریباً 12 سال وہ اپنے گھر بھی نہیں جاتے، بعض لوگ ان کو گھر والے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، وہ اس ڈر کی خوف سے وہ اپنے گھر نہیں جاتے، اور ان کے لیے وہ ایسا گھر ہونا چاہیے جس میں یہ رہیں، اور کم از کم یہ ان کا جو کھانے پینا یا ان کا جو کرایہ وغیرہ جس طرح گھروں میں آپ کو پتہ ہے آج کل یہ نہیں دے سکتے، 10-12 ہزار روپے ان کو مکان کا کرایہ ہوتے ہیں، اور بیچارے بندے بھی کما کچھ سکتے نہیں ہیں، بھیک آپ کو پتہ ہے وہ جاتے ہیں اور طرح طرح کی آگے سے بیزتیاں باتیں جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ یہ خوف ہوتے. تو میں کہتی ہوں کہ میں ایسا گھر ان کے لیے بناؤں کہ تاکہ یہ اس گھر میں رہیں، سب پیار محبت سے رہیں، اپنے لیے کچھ کر سکیں. کوئی گھر بھی نہیں جاتے ہمارے، اسی طرح خواجہ سرا ہوتے، کوئی اسی طرح ہوتے کہ وہ گھر بار سے فارغ ہوتے نا، تو اس کے لیے اسپتال میں یا ہر جگہ گھر میں مشکل ہوتے، کوئی بھی نہیں ہوتے مثلا، تو میں اس کے لیے وہ خدمت کر سکتا ہوں، میرا یہی بس ہوتے، میں خود بھی غریب ہوں، معذور ہوں، تو میں اس کے لیے خدمت کر سکتا ہوں. معذور جو ہوتے ہمارا خواجہ سرا اپنی کمیونٹی کے لیے تو میں کر سکتا ہوں، میرے یہی بس ہوتے. جب منصر میں ہم نئے آئے نا تو ہر کوئی ہمیں تنگ کرتا تھا. جب فنکشنوں پہ جاتے تھے ہم اپنے تالے لگا کے تیاری کرتے تھے، فنکشن ختم ہو کے تھے پھر بھی آتے تھے تالے لگا کے اندر رہتے تھے ہم. لیکن اس ٹائم پہ ماشاءاللہ جب کہ یہ نادرہ ماریا یا گولہ ہو گئی، ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے. آج ہمارے ڈیروں پہ کوئی بھی اس قسم کا بندہ نہیں آتا. پہلے سب نشے والے لوگ آتے تھے، سب بدماش آتے تھے. ابھی ماشاءاللہ سب لوگوں کی عزت ہے، لیکن ہم یہی چاہتے ہیں ابھی بھی ہمیں عزت ملے. اس میں ظاہر ہمارے فنکشن نہیں ہیں، تو فنکشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہمارے جو کمزور ہیں. تو اس میں نادرہ نے بھی ماریا نے بھی ہمیں راشن دیے، 3-4 بار ہمیں راشن ملے، تو ان لوگوں نے ہماری ہیلپ کی ہے. ابھی ہم کہتے ہیں اس طرح ہمیں ہیلپ ملتی رہے، اور آپ کی وجہ سے بھی ہمیں ہیلپ ملتی رہے. میرا یہ مسئلہ یہ کا مثال 2000 روپے کا گھر ہوگا، کسرا سامنے آتے بولتے 50,000 روپے اسکوٹی دیو، 10,000 روپے کری دیو. بھائی جان ناچ گانے کا میرا کام نہیں، ابھی بڈھی ہو گیا، ابھی کیا کرو، مانگتے میں 10,000 روپے کرے کدھر سے دیو. نو تیرا بڑا چھوٹا کا میں خواہش کرتے کہ تھوڑا سا امداد میرے ساتھ کرو، سارے کسرا کا ساتھ کرو. سب کام کر سکتے ہو، اسپیشلی میں میک اپ کی بہت اچھی میک اپ کرتی ہوں. تو کرنا کوئی بھی نہیں آتا ہوتا ہے، نہ اس طرح کوئی جگہ ہے میرے پاس سے میں کھولوں اور میں میک اپ وہاں پہ ان کو کروں، یا اپنے کمیونٹی کی یا جیسے لیڈیز وغیرہ ہو گئی، ایسے تو کوئی بھی نہیں آتی لیڈیز، لوگ آگے سے باتیں بناتے ہوتے تھے. تو میک اپ میں بہت اچھی کرتی ہوں، بہت اچھی میک اپ کرتی ہوں. تو ایسے آگے سے ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں، نہ ایسے ہمارے کوئی آگے بھی کوئی بندہ ہے جو ہمارے ساتھ لڑے آگے مجھے اس طرح کوئی آگے شیئر کرے اور بولے چاہے آ جائے اپنا میک اپ دکھائے ذرا، اور اگر آپ کے میک اپ اچھی تو آپ کے لیے آپ کوئی ہم پارلر کھول دیں، آپ کے لیے کوئی اچھے کام دکھائے. تو میں یہی کہ وہ کریں، ان سے ہمارے کوئی ذریعے بھی چلے، ہم اپنے مکانوں کو کرائے بھی دے سکتے ہیں، اپنے پیٹ بھی پالے، اور اپنی یہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں ان کی عزت بھی رکھیں، ان کے خیال بھی رکھیں.